تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں آج پھر یہاں جمع ہو کر اپنی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب دیکھنے سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، جسے پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن ہم سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے۔ جب تک ہم قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہاں سے سورہ آل عمران کا ایک رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 102 سے۔ یہ پورا رکوع ایک ایسا جامع مضمون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ رکوع ازبر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا یہ پہلو جو ان آیات مقدسہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے سوا جو اسلام بھی ہمارے سامنے رکھا جائے گا، جس اسلام پر بھی ہم عمل پیرا ہوں گے، وہ ادھورا ہوگا، وہ ناقص ہوگا۔ آج بالعموم ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں ادھورا اور ناقص اسلام بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے،
یہی وجہ ہے کہ وہ ناقص اور ادھورا بتایا گیا ہے۔ اسلام ہوتا ہے، ناقص اور ادھورا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اسلام کے نام پہ، وہ چونکہ نامکمل ہے، اس لیے میں نے ناقص اور ادھورا اسلام کی بات کی، کہ چونکہ مکمل اسلام ہمارے سامنے نہیں ہے، اسلام کی جامع تعریف ہمارے سامنے نہیں ہے، لہذا جو اسلام ہم نے قبول کر رکھا ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ 25 کروڑ تو پاکستان میں بستے ہیں اسلام کے نام لیوا، 2.25 ارب کے قریب پوری دنیا میں بستے ہیں، 57 کے قریب بزام خیش آزاد ریاستیں ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن ہماری بین الاقوامی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ 2.25 ارب مسلمان ہوں تو انہیں پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا چاہیے، انہیں سپر پاور ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیں 2.25 ارب غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں، حاکم نہیں ہیں، محکوم ہیں۔ ہم دنیا کو نظام دے نہیں رہے، دنیا کے نظام کے غلام ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہم نے اگر اسلام کو بطور دین قبول کر رکھا ہے تو کیا اسلام کے ثمرات ایسے ہی ہوتے؟ کیا اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مجھے قبول کرو تو تمہیں غلامی دوں گا، تمہیں محکومی دوں گا، تمہیں غربت و افلاس دوں گا، تمہیں فحاشی اور عریانی دوں گا، تمہیں بدامنی دوں گا، تمہیں ناانصافی اور ظلم دوں گا؟ نہیں دوستو، اسلام تو ایسا نہیں کہتا۔ اسلام تو کہتا ہے مجھے قبول کرو، تمہیں عدل عطا کروں گا، امن عطا کروں گا، خوشحالی عطا کروں گا، عفت اور پاکیزگی عطا کروں گا، پوری دنیا کو ایک جنت نظیر معاشرہ بنا دوں گا۔ اسلام کے تو یہ دعوے ہیں، لیکن یہاں ہمیں الٹا نظر آ رہا ہے کہ ہم اسلام کے دعوے دار بھی ہیں اور اسلام حاکم بدہن ہمیں کچھ دے بھی نہیں رہا۔ میں نے ایک دوست سے سوال کیا کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، لا یعنی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال پوچھ لیا، میں نے کہا آپ بتائیں کہ اسلام نے آج تک آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ جو اسلام کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین یہ ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کو کیا دیا ہے اسلام نے؟ میں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ بتائیں اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے۔ آپ کے پاس غربت ہے، آپ کے پاس بے روزگاری ہے، آپ کے پاس ناانصافی ہے، ظلم ہے، آپ کے پاس قتل و غارت گری ہے، بدامنی ہے، آپ کے پاس فرقہ واریت ہے، کون سی برائی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ تحفے آپ کو کس نے دیے ہیں؟ کیا یہ اسلام نے دیے ہیں آپ کو؟ اور اگر یہ تحفے اسلام نے نہیں دیے تو پھر اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف مسجدیں، صرف 5 وقت کے سجدے، اور اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بے شک بہت سے لوگ پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے،
5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے لوگوں کی جو نماز پڑھتی ہے۔ کیا ان کی اس روش سے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں آئی۔ معاشرہ اسی طرح بگڑتا جا رہا ہے دن بدن، دن بدن۔ کیا معاشرت تو کیا معیشت، ہر معاملے کے اندر 2 نمبری بڑھتی جا رہی ہے، ملاوٹ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھتی جا رہی ہے۔ کون سا ایسا برا فعل ہے جس سے اسلام نے منع نہیں کیا اور جس کا ہم ارتکاب نہیں کر رہے؟ جن جن باتوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان پر ہم عمل پیرا ہیں، جن باتوں سے اسلام نے رکنے کا حکم دیا ہے ان پر ہم عمل پیرا ہیں، اور جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے ان سے ہم کنارہ کش ہیں۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان کہی گئی؟ کیا اس لیے صرف کہ ہمیں پیدا ہوئے تو ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں درج کرا دیا گیا یونین کونسل میں؟ نہیں دوستو، ایسے مسلمان نہیں ہوا جاتا۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے فرما بردار کو، اور اللہ کے فرما بردار کیسے ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں۔ اور جو آج آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، اس میں اللہ جل مجدہ یہی بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے دعوی ایمان رکھنے والو، اے اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہنے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو تم اس حالت میں ہو کہ اپنے غیر بھی اس بات کی گواہی دیں کہ یہ شخص مسلم تھا، یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا، نام کا مسلمان نہیں، ایسا مسلمان جسے بعد والے بھی کہیں کہ یہ مسلم تھا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے لوگ ہو گزرے ہیں، ایسے لوگ ہو گزرے ہیں، انہی کے مسلم ہونے کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ بھی خدا نخواستہ ہماری طرح نام کے مسلم ہوتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے مسلم ہونے کا حق ادا کیا مرتے دم تک، جس کی تعلیم آج ہم قرآن سے لے رہے ہیں، یہی تعلیم ان کو بھی ملی تھی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے۔ دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ پورا رکوع ہر شخص کو زبانی یاد ہونا چاہیے، آگے اس کو تلاوت کریں، گھر جا کے قرآن مجید کھولیں اور اس پورے رکوع کو پڑھیں کہ یہ ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا کیا ہوتا ہے۔ اس آیت کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مرتے دم تک انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مسلمان ہو کر رہنا کیا ہوتا ہے،
اور یہی بات آج ہم بھلا چکے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ہی اسلام کافی ہے ہمارے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے تو اسلام ہے، یہ نہیں ہے تو پھر نری مذہبیت ہے. اور مذہبیت جتنی عام ہو جائے اس سے انقلاب نہیں آیا کرتے، اس سے معاشرے نہیں بدلا کرتے، اس سے انسانیت فلاح نہیں پایا کرتی. فلاح ملتی ہے دین سے، اور اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں. تو جب تک اسلام کو بطور دین ہم قبول نہیں کریں گے ہم فلاح نہیں پا سکتے. اور جب تک اس دین کو بطور سسٹم، بطور نظام غالب اور نافذ نہیں کرتے انسانیت فلاح نہیں پا سکتی. تو ہم دین کو غالب نہ کر کے، دین کو نافذ نہ کر کے، دین پر عمل پیرا نہ ہو کر اپنے آپ کو بھی فلاح سے دور کر رہے ہیں، انسانیت کو بھی فلاح سے دور کر رہے ہیں. ہمارا حال تو ہمارے سامنے ہے ہی، انسانیت کا حال اس سے بھی برا ہے کہ تمام انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام غالب نہیں ہے، اور اسلام غالب نہیں ہے تو ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم بحیثیت مسلمان اسلام کے غلبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم اسلام کو غالب نہیں ہونے دینا چاہتے. ہمیں مغرب کا جمہوری نظام بہت پسند ہے، ہم اس کے غلبے کے لیے دن رات جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، لیڈر بنا رکھے ہیں. جو جماعت اسلام کے غلبے کے لیے بنائی گئی تھی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جماعت کس کی تھی اس کو ہم مانتے ہی نہیں. ہم تو مانتے ہیں اپنے لیڈر کو، ہم تو مانتے ہیں اپنی جماعت کو. بھائی بحیثیت مسلم بھی ہماری ایک جماعت تھی، بحیثیت مسلم بھی ہماری لیڈرشپ تھی اور ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کیسے فلاح پائیں؟ ہم دو کشتیوں کے سوار ہو رہے ہیں تو دو کشتیوں کا سوار کنارے نہیں لگتا. ہم ایسا چاہ رہے ہیں کہ اب کیا وہ شعر ہے، ہم نشیں گلشن میں اب یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی. ہماری وہ حالت ہے کہ رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی خوش رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. شیطان کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا اگر آپ رحمان کو راضی کریں گے، اور رحمان کبھی راضی نہیں ہوگا اگر آپ شیطان کو خوش کریں گے. ہمیں ایک راستے پہ چلنا ہے، ایک ہمارے الہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ، ایک طاغوت کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ. ایک راستہ اختیار کر لیں. اگر آپ کھل کر ایک راستہ اختیار نہیں بھی کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس راستے پہ ہیں. یہ چھپ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص منافقت کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس راستے پہ ہے، کیونکہ اسلام کی چھاننی وہ چھاننی ہے کہ جب یہ چھاننے پہ آتی ہے تو منافق الگ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہے. تو منافقت ہوتی کیا ہے؟ جب اپنے مفادات کی بات آئے، اپنی ذاتی اغراض کی بات آئے تو اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو. یعنی اگر مفادات کی قربانی دینی پڑ رہی ہو،
اپنی ذاتی اغراض کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اسلام کو چھوڑ دو، اور جب کوئی فائدے کی بات ہو تو اسلام پسند بن جاؤ۔ ہمارا یہی حال ہے کہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن جب اسی اسلام کی خاطر، اسی ایمان کی خاطر کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے، اس وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو نادانی ہے، یہ ایسی خواہ مخواہ جذباتی پن ہے۔ نہیں دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات بے وقوفی نہیں ہیں، بے وقوف ہم ہیں، نادان ہم ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی دانا ذات ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ حکمت بھرے ہیں۔ ہم اپنے مفاد کی خاطر، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات کو بھی بے وقوفی کہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اپنے تصورات کر رکھے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اللہ جل مجدہ نے اس کتاب کے اندر ہمیں ایک تصور دیا ہے اسلام کا، ہم سب کا وہ ایک تصور کیوں نہیں ہے؟ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے بعد پورا رکوع آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آج ہم اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم غلامی اور محکومی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، آج ہم پہ یہ غربت اور افلاس کیوں چھایا ہوا ہے، بد امنی کیوں ہے، بے روزگاری کیوں ہے۔ یہ سب چیزیں ان آیات کے مطالعہ سے آپ کو سمجھ آئیں گی، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم اس راستے سے ہٹ گئے تو پھر جو روش تمہاری پہلے تھی اسی روش پہ آ جاؤ گے۔ یعنی اسلام سے پہلے جہالت تھی تو اسلام کے بعد بھی جہالت ہی ہوگی۔ اسلام پر رہو گے تو فلاح ہے، اسلام پر ہی جیو گے مرو گے تو فلاح ہے۔ اسلام سے پہلے تم جاہلیت میں تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور اگر اسلام کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی جاہلیت میں چلے جاؤ گے۔ تو ان آیات مقدسہ کے اندر ہمیں جو سب سے اہم تعلیم دی گئی، جس کے بغیر نہ گزارا ہے نہ چارہ ہے، وہ ہے وحدت کی تعلیم، کہ ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے۔ اور ایک ہو کے کیوں رہنا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی کہ جی ہمارا الہ ایک ہے، ہم سب کا الہ ایک ہے۔ کوئی بھی مسلمان، دو مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا الہ تو یہ ہے، میرا الہ یہ ہے، نہیں، سب کا الہ اللہ ہے، اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب سب کا الہ اللہ ہے تو مجھے بتائیں تفرقے کی کوئی سبیل نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ پھر وحدت ہی قائم ہونی چاہیے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہمارا الہ ہی واحد الہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ سب کا اس بات پر ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیسے بتایا؟ اللہ نے ان پر وحی کی، وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سب کا اس بات پر ایمان ہے۔ تو اس طرح جب متعدد قدریں مشترک ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ متعدد کہنا بھی غلط ہوگا. سب قدریں مشترک ہیں ہمارے درمیان. جہاں اختلاف ہے وہ نہ اللہ کی وجہ سے ہے، نہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے، نہ اس قرآن کی وجہ سے ہے، وہ ہماری وجہ سے ہے. وہ اختلاف ہم کرتے ہیں. قرآن و سنت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں جس کی بنیاد پہ ہم تقسیم ہو جائیں. اگر ہم تقسیم ہیں تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارا اپنا قصور ہے. قرآن و سنت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں. قرآن و سنت تو ہمیں جوڑنے آئے ہیں. ہم کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس قرآن و سنت پہ قائم رہے تو ہم کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ ٹوٹیں گے تب جب ہم قرآن و سنت سے انحراف کریں گے. تو آج ہم ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، پارٹی پارٹی، جماعت جماعت ہو چکے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کر فرد فرد ہو چکے ہیں. تو یہ ہمیں توڑنے والا کون ہے؟ ہمیں فرد فرد کر دینے والا کون ہے؟ قرآن و سنت تو نہیں، یہ طاغوت ہے. ہم طاغوت کی بندگی کر کے تقسیم ہو رہے ہیں. اپنے الہ کی بندگی کرتے تو ہمارے اندر وحدت ہوتی. طاغوت کی بندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بندگی نہ کرنا ہی طاغوت کی بندگی ہے. تو اگر ہم اللہ کی بندگی پر قائم رہتے تو ہمارے درمیان وحدت ہوتی. ہم نے اللہ کی بندگی کو ترک کیا، گویا طاغوت کی بندگی اختیار کی، تو تفرقے میں مبتلا ہو گئے. اب تفرقے کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، بہت معمولی لیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں کہ کوئی شخص اگر جماعت سے بالشت بھر، یہ بالشت کہتے ہیں اس کو، بالشت بھر اگر جماعت سے الگ ہوا تو گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتا رہے میں مسلمان ہوں، وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ حج بھی کرے، اگر وہ جماعت سے بالشت بھر الگ ہو گیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. کیا یہ معمولی بات ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا دائرہ بتا دیا. جماعت یہ اسلام کا دائرہ ہے، اس سے باہر جاؤ گے تو دائرہ اسلام سے باہر جاؤ گے. تو کتنی اہمیت ہو گئی وحدت کی، جماعت کی. ہم نے اسی کا سہارا لے کر جماعت سے جماعتیں بنا لی، ظلم کر دیا ہم نے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم پھر سے وہی جماعت بن جاتے. ہم نے نئی نئی جماعتیں بنانی شروع کر دی اور تفرقے کا ایک سیلاب بنایا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں. آج ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں، ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں. اور ہم میں سے جو شاطر لوگ ہیں، جو عیار لوگ ہیں، طاقتور اور بااثر لوگ ہیں، انہوں نے جمہوریت کا ایسا شکنجا ڈال رکھا ہے ہم پر. سرمایہ دار، جاگیردار، صنعتکار وغیرہ، بااثر اور دیگر جو طبقات ہیں طاقتور، سب نے اپنے اپنے جال بچھا رکھے ہمیں پھانسنے کے لیے، اور ہم آرام سے دانا چگ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، ہم تقسیم ہیں. ایک جماعت ان کے شکنجے میں نہیں آتی تو دوسری کو شکنجے میں لے لیتی ہے.
وہ نہیں آتی، نئی جماعت کھڑی کر لیتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، اپنے جمہوریت کے جال میں پھنسانے کے لیے۔ تو دوستان محترم، ہمیں بہر طور اسلام کی طرف پلٹنا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے، ایک ہونا ہے، اس کے سوا اسلام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، اور لا جماعت الا بامارہ، جماعت امارت کے بغیر نہیں، اور لا امارہ الا بالطاعہ، اور امارت اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ گویا پورا اسلام 3 جملوں میں سمجھا دیا کہ یہ اسلام ہے، اس پر عمل پیرا رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی پھر لگے رہو سجدے پہ سجدہ دینے کے، اللہ کی ضربیں لگاتے رہو، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر تم مغلوب اور محکوم ہی رہو گے، ذلت و مسکنت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ اور آج یہی حال ہے ہمارا۔ جب تک اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اسلام کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی رہی، اور اللہ کی رسی کو سب نے مل کر مضبوطی سے تھامے رکھا، مسلمانوں نے غلبہ پائے رکھا، غالب رہے مسلمان، سپر پاور بن کے رہے۔ آج پھر اگر ہم دنیا میں باوقار قوم کے طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اقوام عالم کی امامت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اقوام عالم کی امامت کرے، تو اگر ہم یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہوگا، کہ جو قرآن و سنت کہے ہم اس کے مطابق چلیں۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن و سنت سے لے کر اپنے آپ کو قرآن و سنت کا تابع سمجھ لیا ہے، اور جو اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں، انہیں ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اصول پہ آ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ آپ کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ ہم کبیرہ کو کچھ نہیں سمجھتے، صغیرہ سے بچنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو۔ اپنے راہبوں سے کہا انہوں نے کہ تم مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو۔ ہمارا یہی حال ہے کہ ہم قبائل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا ہماری توجہ ہوتی ہے۔ روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا، اٹھا کر چومیں گے، اس کو کھائیں گے، پانی بیٹھ کے لازماً پئیں گے، کچھ بھی ہو جائے، حالانکہ کھڑے ہو کر پینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کی آواز آئے گی، موبائل بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، گھر میں مائیں بچیاں سر پہ دوپٹہ لے دیں۔ یہ ہم نے اسلام بنا لیا ہے۔ بھئی اسلام کچھ اور ہے، یہ مذہبیت ہے۔ مذہبیت معاشروں کو تبدیل نہیں کرتی، دین معاشروں کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بطور دین اسلام کو قبول کرنا ہے، اور جس دن جس قوم نے بھی اسلام کو بطور دین قبول کیا وہ کامیاب ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہم زبانی کلامی قبول کر کے بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اسے کما حق کو ہو قبول نہیں کریں گے۔ تو آج ہمارے اندر یہ تفرقہ جو ہے، جو پارٹی بازی ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ اسے ختم کرنے کے لیے نئی جماعت یا نئی جماعتیں بنانے کی ضرورت نہیں، پرانی جماعتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک جماعت بننے کی ضرورت ہے، وحدت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ہم اس نہج پہ پہنچیں گے
کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم جی بھی اسلام کے مطابق رہے ہیں اور مرنا بھی اسلام کے مطابق چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کرے گا کہ ہمیں موت اسلام پر ہی آئے گی۔ تو اگر ہم اسلام پر ہوں گے تو موت اسلام پر آئے گی، اسلام پر نہیں ہوں گے تو موت اسلام پر نہیں آئے گی۔ تو دوستان محترم، ہم جو جد و جہد لے کر اٹھے ہیں، نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے۔ نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ نظام صرف ہمارے ملک میں ہی خراب نہیں، پوری دنیا کا نظام خراب ہے۔ تو پوری دنیا کے نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ ہمیں یہی دستور اور منشور دیا گیا ہے بحیثیت مسلم کہ پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دو، پوری دنیا کو اللہ کی توحید کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ، پوری دنیا کو نظام مصطفیٰ کے زیر سایہ لے آؤ، پوری دنیا پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے اور مقاصد بنا رکھے ہیں زندگی کے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اولین ترجیح اسی کی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ ترجیح ہماری اولین ترجیح ہو گئی تو سب سے پہلے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں نظام بدلے گا، اور ہم سرزمین پاکستان پہ رہتے ہیں۔ جس دن اہل پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے جینا بھی اسلام کے مطابق ہے، مرنا بھی اسلام کے مطابق ہے، تو وہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، نظام تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے مفادات کے لیے لگا رہے گا، اپنی اپنی جماعت کے لیے لگا رہے گا، تو یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ ہر کسی نہیں ہوگا۔ جماعتوں کو نظام رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جماعت میں تقسیم ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کہ بڑی بڑی جماعتوں کو نظام نے کچل کر رکھا، کیونکہ وہ تقسیم تھے۔ اگر سب ایک ہوں، نظام کی کیا مجال ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ ہرگز نہیں۔ اس نظام کو موقع دیتے ہیں، او ہمیں مارو، آ بیل مجھے مار، تو ہم وحدت اختیار کریں، ایک ہو جائیں، نظام ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اگر ہم ایک نہیں ہو سکتے تو ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی، نظام ہمیں کچلتا رہے۔ نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، لوگ اسلام سے مایوس ہوتے ہیں، لوگ اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی اتنی بڑی جماعت تھی اسلام کے نام پہ کام کرنے والی، اگر وہ کچھ نہیں کر سکی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وحدت اختیار کرو، ایک ہو جاؤ، اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ کوئی شے تمہارے راستے کی دیوار نہ بن سکے، نظام تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر تم نے ہر حال میں نظام کے ہاتھوں کچلا ہی جانا ہے تو ایسی حرکتوں سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے تیاری اس بات کی کرنی ہے کہ ہم وہ افرادی قوت پیدا کریں، اتنے لوگ پیدا کریں جتنے اسلام کے غلبے کے لیے درکار ہیں۔ جب اتنے لوگ پیدا ہو گئے تو پھر آپ کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن وہ نظام کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے جو جماعت بھی نظام کے سامنے آتی ہے، آنے کی کوشش کرتی ہے، نظام اسے رگڑ کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر سب ایک ہو جائیں تو نظام پیچھے بچے گا ہی نہیں۔ نظام کس کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہے؟ ہماری بیساکھیوں پہ کھڑا ہے۔ اگر یہ بیساکھیاں نظام کے نیچے سے نکال دی جائیں، نظام دھڑام سے گر جائے گا۔ ہم نے سہارا دے رکھا ہے اس کو۔ ہم کون ہیں؟ حکومت میں ہیں وہ بھی ہم ہیں، ادارے ہیں وہ بھی ہم ہیں،
عوام ہیں وہ بھی ہم ہیں، تو ہم نے اس نظام کو سہارا دے رکھا ہے، ہم اس نظام کی پشت پناہی سے ہٹ جائیں۔ یہ نظام کیا شے ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں وحدت اختیار کرنی ہے، ایک ہونا ہے، اور اس نظام کو تبدیل کر کے نظام مصطفیٰ کو لانا ہے، اللہ کی حکمیت کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو وحدت اختیار کر کے اس نظام کو بدلنے کی اور نظام مصطفیٰ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اجرکم علی اللہ۔